السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ود اندر انٹرسٹنگ ناول۔ آپ سب لوگوں کی بھرپور ریکویسٹ پہ مجھے کافی کمنٹس آ رہے تھے، تو پھر میں نے یہی ناول سٹارٹ کر دیا جس کا نام ہے روح یارم، اور اس کی رائٹر ہیں ارید شاہ۔ تو اس سے پہلے میں نے بھی یہ ناول ریڈ نہیں کیا، تو دیکھتے ہیں یہ ناول کیسا ہوتا ہے۔ اور ناول کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، یہی حوصلہ افزائی ہوگی آپ کی طرف سے میرے لیے۔ تو آج ایپیسوڈ نمبر 1 ہے، ناول کا نام ہے روح یارم اور رائٹر ہیں ارید شاہ۔ یہ منظر دبئی کے بہت بڑے شہر راس الخیمہ کا ہے۔ اس شہر کو راس الخیمہ اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہاں خیموں سے مشابہت رکھنے والے چھوٹے چھوٹے مکان ہیں جو ساحل سمندر پر موجود ہیں۔ وہ اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کام کرنے کے لیے خود نہیں آتا تھا، لیکن اس وقت سوال اس کے لیفٹ ہینڈ شارف کا تھا، وہ جو بچپن سے اس کے ساتھ تھا، اس کے ہر کام میں برابر کا شریک۔ آج وہ اسے تنہا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ وہ اس وقت دبئی کے ایک بہت بڑی جیل میں تھا۔ اس کا وفادار ساتھی، اس پر جان نچھاور کرنے والے کو وہ اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ سچ تھا کہ ڈان کو اس سے کوئی محبت نہ تھی، اس کے ساتھ کوئی دلی وابستگی نہ تھی، مگر وہ اس کے لیے جان دینے کا حوصلہ رکھتا تھا، اور ڈان کو ایسے ہی لوگوں کی ضرورت تھی۔ رات 1 بجے کا وقت تھا۔ راس الخیمہ شہر دن میں جتنا ویران اور خاموش ہوتا، رات میں اتنا ہی روشنیوں سے بھرا ہوتا، اور ڈان اکثر اپنے کام روشنیوں میں کرنے کا عادی تھا، کیونکہ اسے پتا تھا کہ گناہ گار کو اس کا گناہ نہیں بلکہ گناہ چھپانے کا طریقہ مار دیتا ہے، اس لیے وہ جو بھی کرتا کھلے عام کرتا۔ وہ اپنی کسی بھی کام میں کوئی غلطی نہیں کرتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ 32 سال کی عمر میں وہ انڈر ورلڈ کا ڈان تھا۔ گناہوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہی ڈان نے اس شہر میں ڈان نامی کہیں کیڑے مکوڑوں کو مسل ڈالا۔ دبئی کا بچہ بچہ ڈان ویڈیول کو جانتا تھا، لیکن کوئی بھی اس کی شکل سے واقف نہ تھا۔ وہ اتنی صفائی اور ہوشیاری سے کام کرتا تھا کہ ساتھ کھڑے خضر کو بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ شارف بے گناہ نہیں تھا، اس نے بھی کئی گناہ کیے تھے، لیکن جس چیز کا الزام ابھی اسے دیا جا رہا تھا وہ اس نے نہیں کیا تھا، اور ڈان کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کی ٹیم میں کسی کو اس طرح سے ٹارگٹ کیا جائے۔ اسے جن لوگوں سے مطلب نہ ہوتا، ان سے وہ کوئی تعلق نہیں رکھتا تھا، نہ ہی دوستی اور نہ ہی دشمنی، لیکن واسق ملک نے اسے سامنے سے للکارا تھا۔ اس کے لیفٹ ہینڈ شارف پر الزام لگا کہ اسے جیل کے اندر کروا دیا تھا، اور یہی چیز ڈان کو غصہ دلا رہی تھی۔ واسق ملک جو کہ فون پر اسے دھمکیاں دے چکا تھا کہ وہ شارف کو پھانسی کے پھندے تک پہنچائے گا، اس وقت اس سے چھپ کر ان چھوٹے چھوٹے مکانوں میں کسی ایک مکان میں تھا۔ اس نے واسق ملک کو کہا تھا کہ چھپنے سے بہتر ہے کہ وہ سامنے آ کر اس سے بات کرے، لیکن واسق ملک نہ مانا۔ اسی کی وجہ سے آج شارف 1 ہفتے سے زیادہ وقت سے جیل میں تھا۔ وہ ڈان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اسے جیل میں کسی چیز کی کمی نہ تھی۔ اے سی، ٹی وی، بیڈ، وہ ڈان کا خاص بندہ تھا، اسے ہر چیز مہیا کی گئی تھی، لیکن جیل سے زیادہ ڈان کو یہاں اس کی ضرورت تھی، جس کی وجہ سے اس کا باہر ہونا ضروری تھا۔ وہ ایک گھر کے اندر داخل ہوا جہاں اس کے کچھ آدمی ایک آدمی کو زمین پر بٹھائے اس کے سر پر بندوقیں تانے کھڑے تھے۔ وہ بالکل خاموشی سے آ کر صوفے پر بیٹھ گیا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ واسق ملک نے ذرا سی نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ گھنے کالے بال جو پیچھے کی طرف پونی میں بندھے ہونے کے باوجود بھی ماتھے کو کور کیے ہوئے تھے، سرخ و سفید رنگت، سبز آنکھیں، ہلکی ہلکی داڑھی، ذرا ذرا سی مونچھ۔ وہ جب بات کرتا تھا اس کی گال پر ایک ڈمپل نمایاں ہوتا، لیکن یہ شخص ہنستا نہیں تھا، اس لیے آج تک جس نے بھی اس کے گال کا ڈمپل دیکھا تھا اس سے بات کرتے ہوئے ہی دیکھا تھا۔ بے شک وہ عربی شہزادہ ہنستے ہوئے بھی قیامت ڈھاتا ہوگا۔ جب کاٹنے کی اوقات نہ ہو تو بھونکنا بھی نہیں چاہیے۔ وہ اس کے سامنے شان بے نیازی سے صوفے پر بیٹھتا ہوا بولا۔ اب تک واسق ملک کو ڈان کے سامنے اپنی اوقات کا اندازہ اچھے سے ہو چکا تھا۔ وہ اتنے چھوٹے سے علاقے میں آ کر چھپ کے بیٹھ چکا تھا، لیکن ڈان نے اسے یہاں سے بھی ڈھونڈ نکالا۔ مجھے معاف کر دو ڈیول، مجھ سے غلطی ہو گئی، تم جیسا کہو گے میں ویسا کروں گا، پلیز مجھے مت مارنا۔ اسے جیسے ہی اندازہ ہوا کہ اب وہ ڈان سے بچ نہیں سکتا، وہ رونے لگا۔ تمہیں ثبوت چاہیے نا اپنے آدمی کے بے گناہ ہونے کا، میں تمہیں ابھی ثبوت دیتا ہوں۔ وہ جلدی سے زمین سے اٹھنے لگا جب اس کے آدمیوں نے بندوق پر زور ڈال کر اسے واپس بٹھا دیا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر میں یہاں تک پہنچ سکتا ہوں تو کیا تم سے ثبوت نکالنا میرے لیے مشکل ہے؟ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھنے لگا۔ ویسے بہت صفائی سے کام کیا تم نے، مجھے تمہارا کام کرنے کا انداز پسند آیا۔ اس کے لہجے میں واسق ملک
اپنا مذاق اڑتا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے واسق، میرے لیے شارف کو چھڑوانا مشکل ہے؟ نہیں، میں چاہوں اسے جیل سے نکلوا سکتا ہوں۔ ایسے اس نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیوں سے چٹکی اس کی آنکھوں کے سامنے بجاتے ہوئے کہا۔ تم جانتے ہو میں تمہیں کیوں ڈھونڈ رہا ہوں واسق ملک، میں تمہیں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے ڈھونڈ رہا ہوں جس کی ویڈیو تمہارے پاس ہے۔ وہ لڑکیاں جو بحفاظت ترکی میں ہیں لیکن ان کی فحش ویڈیو آج بھی تمہارے پاس موجود ہیں۔ میں یہاں شارف کے لیے نہیں بلکہ ان لڑکیوں کے لیے آیا ہوں۔ اس ویڈیو کا اور جنرل پرنٹ میرے سامنے ریموو کرو اور باقی کی خود کرواؤ، ابھی تمہارے پاس صرف 10 منٹ ہیں، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ لیکن اب میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ ویڈیو تو سائٹ پر ریلیز ہو چکی ہے، اب تو کروڑوں لوگ دیکھ چکے ہوں گے۔ کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ ڈان نے اس کے سر پر بندوق تانتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ نہیں رکو، میں کچھ کرواتا ہوں، مجھے مت مارنا، وہ پھر سے التجا کرنے لگا۔ 10 منٹ ڈان کا لہجہ سواک تھا اور پھر سامنے کھڑا شخص اسے اپنے کرتب دکھانے لگا۔ اپنی جان بچانے کے لیے یہ شخص کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہ کپکپاتے ہاتھوں سے کبھی ایک طرف فون کرتا تو کبھی دوسری طرف، جبکہ اس کے آدمی اس کے گھر کی تلاشی لے رہے تھے، کیونکہ جو بھی تھا اس کے سارے آدمیوں کا ریکارڈ بہت صاف تھا اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ شارف کے خلاف بھی ایسا کوئی جھوٹا ثبوت رہے۔ اور پھر وہی ہوا، 10 منٹ کے اندر ان لڑکیوں کی ہر ویڈیو سائٹ سے ہر قسم کی دوسری فحش جگہ سے دور کر دی گئی۔ وہ لڑکیوں جو شادی کے بعد اپنے خاوند کے ساتھ ہنی مون کے لیے یہاں آئی تھی، واسق ملک نے ہوٹل کے رومز میں کیمرہ لگا کے ان کی ویڈیوز بنائی جنہیں بعد میں سائٹ پر ریلیز کر کے بہت پیسہ کمانے کا ارادہ تھا۔ وہ کپلز شاید یہ بھی نہیں جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا تھا، لیکن ڈیول جانتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ ان کی زندگی کس طرح سے برباد ہو سکتی ہے۔ ڈیول، میں نے ہر قسم کا پرنٹ ریموو کروا دیا ہے، لیکن وہ رکا۔ لیکن کیا؟ وہ غصے سے چلایا۔ ان ویڈیوز کا ایک پرنٹ پاکستان پہنچا دیا گیا ہے۔ اس کی بات سن کر ڈیول نے ایک نگاہ اپنی دائیں طرف کھڑے خضر پر ڈالی جو کہتا تھا کہ اس کا ملک بہت پاک صاف ہے، بہت نیک ہے، اس کے ملک میں کوئی فحش کام نہیں ہوتا۔ لیکن اب پاکستان بھی دنیا کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ خضر اس سے نگاہ نہیں ملا پا رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، پاکستان سے میں نکلوا لوں گا اسے، 1 ہفتے بعد صدیق کی بیٹی معصومہ یہاں آنے والی ہے، میں اسے کہہ دوں گا وہ لے آئے گی۔ خضر نے حل پیش کیا تو ڈان اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب اس کا یہاں کوئی کام نہ تھا۔ پھر پیچھے مڑا اور واپس اس کے سامنے آ کر رکا۔ کہتے ہیں کہ جس کا کوئی اپنا نہیں ہوتا وہ دوسروں کی ماں بیٹیوں کی عزت کرتے ہیں، لیکن آج تم نے ثابت کر دیا کہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ جن لڑکیوں کی تم نے وہ ویڈیو بنائی وہ ابھی اپنی زندگی شروع کر رہی تھی۔ ذرا سوچو، اگر وہ ویڈیو ان لڑکیوں تک پہنچ جاتی تو کیا کبھی زندگی میں اس سے نظر ملانے کے قابل رہتی؟ چوری کرو، ڈاکہ ڈالو، قتل کرو، لیکن ڈیول زنا نہیں کرنے دے گا۔ تم ایک اچھے آدمی تھے۔ وہ رکا، مگر تھے۔ واسق ملک کو بات سمجھنے کا موقع دینے سے پہلے ہی گولی چلی۔ سامنے کھڑا وجود بے جان ہو گیا۔ وہ صبح 7 بجے کے اٹھی ہوئی تھی۔ روز کی بنسبت آج کام اتنا زیادہ تھا کہ اسے اثر پڑنے کا وقت بھی نہ ملا۔ صبح سے سانس لینے کی بھی فرصت نہ تھی۔ آج گھر میں 9 قسم کے کھانے بنائے گئے، آخر رانیہ آپی کا رشتہ جو آ رہا تھا۔ وہ اندر تیار ہو رہی تھی اپنی 2 بہنوں تانیہ ماریا کے ساتھ، ان کے ہاتھ میں لذت تھی۔ وہ صبح سے ہی کچن میں گھسی تھی، سب کام کر چکی تھی۔ اسے 3 بجے سے پہلے ہی گھر سے نکلنا تھا، کیونکہ امی کا حکم تھا کہ جب تک یہ رشتے والے یہاں سے چلے نہ جائیں تب تک اپنی شکل کسی کو نہ دکھائے۔ ان کا گھر اتنا چھوٹا سا تھا کہ کوئی بھی چھپ کر نہ بیٹھ سکتا۔ پورے گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے، ایک میں جہاں ان کی بیٹیاں رانیہ، تانیہ اور ماریا رہتی تھی، دوسرا کمرہ جہاں امی رہا کرتی تھی، اور تیسرا کچن۔ یہ اتنا چھوٹا سا گھر تھا کہ باہر کھڑے شخص کو پورا کمرہ نظر آتا تھا۔ اس لیے امی کا حکم تھا کہ جیسے ہی کھانا بن جائے اور سارا کام ختم ہو جائے وہ جلدی سے یہاں سے اٹھ کر فاطمہ بی کے گھر چلی جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ستیلی بیٹی ایک بار پھر سے اس کی بیٹیوں کا کام خراب کر دے۔ وہ صبح سے گھن چکر بنی ہوئی تھی اور آج اتفاق ایسا تھا کہ امی نے صبح سے ایک بھی تھپڑ نہ مارا تھا۔ اسے صرف فاطمہ بی بی کے گھر جانے کی اجازت تھی، جہاں دوپہر میں وہ بچوں کو قرآن پڑھاتی، جس کی فاطمہ بی بی اس کی امی کو تنخواہ دیتی تھی۔ اس کے علاوہ محلے کے بچوں کے والدین بھی اسے کچھ نہ کچھ دیتے رہتے۔ اگر اسے روح کے وجود سے کوئی فائدہ نہ ہوتا تو تنظیم اسے کب کا اس گھر سے نکال چکی ہوتی۔ آخر ان کے شوہر کے دھوکے سے تو یہ اولاد تھی۔ ان کے شوہر نے 2 شادیاں کی تھی، پہلی شادی تنظیم سے جن میں سے ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ بیٹا نہ ہونے کی صورت میں انہوں نے دوسری شادی کر لی، لیکن تنظیم سے چھپ کر جب تنظیم کو یہ بات پتہ چلی تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ بیٹا تو انہیں دوسری بیوی سے بھی نہ ہوا، بس ایک انچاہا وجود روح دنیا میں آ گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی، ہر کسی سے پیار کرنے والی، لیکن یہاں اسے کوئی پیار نہیں کرتا تھا سوائے فاطمہ بی بی کے۔ وہ معصوم لڑکی اپنا بچپن کھو چکی تھی۔ وہ 19 سال کی ہو چکی تھی۔ گورنمنٹ اسکول میں اس نے میٹرک کر لیا تھا، لیکن اس کے آگے اپنی تعلیم
تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکی۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، کچھ بننا چاہتی تھی، لیکن کچھ بھی نہ کر پائی۔ اس کے حصے میں محبتیں نہ تھیں، اگر کچھ تھا تو 3 بہنوں یا امی کے تھپڑ۔ وہ دن میں درجنوں کے حساب سے اس کے منہ پر اپنے نقش بناتے۔ وہ احساس کمتری کا شکار لڑکی اپنے آپ سے بھی محبت نہیں کرتی تھی۔ اسے فاطمہ بی بی کے گھر میں جانے کی اجازت بھی صرف اس لیے تھی کیونکہ وہ اس کی امی کو مہینے کے 5000 روپے دیتی تھی۔ فاطمہ بی بی جانتی تھی کہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں کیا کیا ہوتا ہے۔ روح بچپن سے ان کے پاس آتی تھی کہ انہیں وہ پیاری سی لڑکی بہت عزیز تھی۔ اس کی ماں کا نام نور تھا اور اس کے باپ کو اس سے محبت نہ تھی۔ اس کی ماں نے اس کا نام روح نور رکھا تھا، یعنی کہ وہ اپنی ماں کی روح تھی۔ اس سے اس کے بچپن کی یادیں چھین لے گی۔ وہ صرف چند دنوں کی تھی جب اس کی ماں اسے دنیا کی ٹھوکروں میں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ اس کے باپ کو اس سے کوئی مطلب نہ تھا، وہ تو بس اسے اٹھا کے اس کی سوتیلی ماں کے پاس لے آیا تھا۔ سوتیلی اولاد سے بھی بھلا کوئی محبت کرتا ہے؟ اس کے باپ نے کبھی اسے پیار سے نہ دیکھا اور 7 سال کی عمر میں ہی وہ یتیم ہو گئی۔ اس کی سوتیلی ماں کو جو ذرا سا اپنے شوہر کا ڈر تھا کہ اس کے سامنے روح کو کچھ نہ کہتی، وہ ختم ہو گیا۔ 7 سال کی عمر میں ہی اس سے اس کا بچپن چھین لیا گیا۔ تنظیم نے صاف لفظوں میں کہا کہ فری کی روٹی نہیں ملے گی، کام کرنا ہوگا۔ 7 سال کا بچہ جو اپنے کپڑے بھی خود نہیں بدل سکتا۔ روح نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں جھاڑو اٹھا لیا۔ اسے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی اجازت نہ تھی، جو بچتا ہے وہی کھانے کو ملتا۔ وہ روتی نہ تھی، اسے ان سب چیزوں کی عادت ہو چکی تھی۔ اسے آواز نکالنے کی اجازت نہ تھی۔ وہ بھی انسان تھی، اسے بھی غصہ آتا تھا، لیکن اسے جب غصہ آتا وہ اپنے آپ پر نکالتی تھی۔ امی کے چھوٹے سے کمرے میں بس ایک ہی بیڈ تھا، اسے زمین پر سونے کی جگہ میسر تھی۔ اسے یہ پتہ نہ تھا کہ یہ چٹائی کب سے اس کے پاس ہے، لیکن وہ جب سے سو رہی تھی اسے یہی پھٹی پرانی چٹائی دی گئی تھی۔ میٹرک تک اسکول جاتی رہی، جو اسی کے محلے میں ایک گورنمنٹ اسکول تھا۔ یہ بھی فاطمہ بی بی کی مہربانی تھی جو اس کی امی کی منتیں کر کے اسے اسکول میں داخل کروا دیا۔ وہ پڑھائی میں بہت اچھی تھی۔ فاطمہ بی بی کا کہنا تھا اگر وہ ایسی پڑھتی رہی تو کچھ بن سکتی ہے۔ 15 سال کی عمر میں جب اس نے میٹرک پاس کیا تو امی نے کہہ دیا کہ اب گھر کے کام کاج سیکھے گی۔ وہ کیا سیکھتی ہے، اسے سب کچھ آتا تھا۔ بچپن سے ہی وہ سب کچھ کر لیتی تھی، مگر اسے کسی کے سامنے بولنے کی اجازت نہ تھی۔ غلطی سے ان کے گھر میں کوئی مہمان یا کوئی رشتہ دار آتا تو یہی سوچتا کہ شاید یہ بچی گونگی ہے۔ اس کی سب سے چھوٹی بہن ماریہ بھی اس سے 6 سال بڑی تھی اور تینوں ابھی کنواری تھی۔ اس سے پہلے رانیہ کے لیے ایک رشتہ آیا تھا، لیکن جب انہوں نے روح کو سامنے دیکھا تو کہہ دیا کہ ہمیں اس سے شادی کروانی ہے، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ جس کے بعد روح بیچاری کے جسم پر نہ جانے کتنے ہی زخم تھے۔ امی بات بات پر اسے مارنے لگتی، کہتی تو جو ان کے سامنے آئی اس لیے میری بچی کا رشتہ ٹوٹ گیا۔ وہ روتی تڑپتی، لیکن کون سنتا تھا اس کی؟ وہ ساری رات روتی تھی اور وہ بے حس عورت جسے لوگ ماں کہتے تھے بے خبر سوتی رہتی۔ وہ جانتی تھی کہ اس دنیا میں اس کا کوئی نہیں ہے، اور فاطمہ بی بی وہ تو صرف پڑوسن ہے۔ وہ بس اس کے نام پر 5000 روپے اس کی ماں کی ہتھیلی پر رکھ دیتی تھی۔ اسے 1 گھنٹہ گھر سے باہر رہنے کی اجازت تھی، لیکن صرف فاطمہ بی بی کے گھر اور کہیں جانے کی خواہش بھی نہ تھی۔ وہ صرف فاطمہ بی بی سے اپنا دکھ بانٹتی۔ اس کے زخم دیکھ کر وہ رحم دل عورت اکثر رو پڑتی اور کہتی، وہ دن دور نہیں جب تمہاری زندگی میں ایک شہزادہ آئے گا اور تمہیں اس دنیا سے نکال کر اپنے ساتھ لے جائے گا، تمہیں خوشیاں دے گا، محبت دے گا اور ہر خواہش کو پورا کرے گا۔ ان کی بات سن کر وہ ہنس دیتی۔ شہزادے شہزادیوں کی زندگی میں آتے ہیں فاطمہ بی بی، میری زندگی میں کوئی شہزادہ نہیں آئے گا، اگر اسے آنا ہوتا تو اب تک آ چکا ہوتا۔ امی بہت زیادہ پریشان بیٹھی تھی۔ مہمانوں کو گئے ہوئے ابھی تقریباً 2 سے 3 منٹ ہی ہوئے تھے، لیکن ان کی شکلیں ہی بتا گئی تھی کہ رانیہ ان لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ امی مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ رشتہ کریں گے، دیکھو کیسے عجیب سے سوال پوچھ رہے تھے ہماری رانی سے، ماریہ نے بات شروع کی۔ ٹیبل پر کھانے پینے کی چیزیں بکھری ہوئی تھی، اچھی خاصی مہنگی ترین دعوت کی گئی تھی۔ تانیہ کو تو خرچے کا سوچ سچ کر ہول اٹھ رہے تھے۔ ارے پریشان مت ہو، مجھے تو لگتا ہے یہ رشتہ ہو جائے گا، اب میری رانی ہے ہی اتنی خوبصورت، امی نے رانیہ کا میک اپ سے لدا چہرہ دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ لڑکے کی بہن نے بڑی مہارت سے پوچھا تھا، ارے رانیہ جی پارٹی میک اپ کرتے ہوئے تو 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں، آپ نے اتنا سارا کھانا کیسے بنایا؟ جس پر امی نے کہا کہ ان کی بیٹی ہر فن مولا ہے۔ ویسے امی ایک بات آپ نے نوٹ کی، ان لوگوں نے صرف کھانے کی ہی تعریف کی، وہ بھی اس منوز کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کی۔ تانیہ نے ساری توجہ روح کی طرف دلوائی، ہاں امی بلائیں اسے، یہ سارا سامان اٹھائے یہاں سے، مجھے تو اس رشتے کوئی اچھی امید نہیں ہے، ماریہ نے اٹھتے ہوئے کہا اور گھر کی دیوار پر جا کے کھڑی ہو گئی۔ فاطمہ بی بی روح کو گھر بھیجیں، لہجے میں دنیا بھر کی عزت اور محبت سمو کر کہا، کیونکہ دنیا کے سامنے وہ روح کی سوتیلی نہیں بلکہ سگی بہنیں تھیں۔ یہ بات الگ تھی کہ فاطمہ بی بی سے کچھ بھی چھپا ہوا نہ تھا۔
اس لیے تو ماریہ کی آواز سنتے ہی روح نے کانپتی آواز سے کہا، آپی میں بس ابھی آئی، اور دوڑتے ہوئے دروازے سے نکل کر اپنے گھر کے دروازے کے اندر آ گئی منوس، اٹھاؤ یہ سب۔ رانیہ نے اپنے چہرے پر آئے ہوئے بالوں کو سٹائل سے پیچھے کرتے ہوئے اسے کہا، تو وہ تیزی سے آگے بڑھی اور سامان اٹھانے لگی، جبکہ وہ چاروں ٹانگ پہ ٹانگ رکھی وہیں باہر سین میں کرسیوں پر بیٹھی۔ جب دروازہ بجا اور ایک خوبصورت سا نوجوان اندر داخل ہوا، رانیہ فوراً الرٹ ہو گئی، جبکہ ماریہ اور تانیہ بھی کھڑی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ سب سے پہلے امی سنبھلی۔ ارے واحد بیٹا، کچھ بھول گئے تھے کیا؟ آؤ نا، امی نے خوش آمدی انداز میں کہا۔ آنٹی دراصل میرا موبائل وہاں ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ واحد مسکراتے ہوئے آگے بڑھا اور میز سے اپنا فون اٹھانے لگا۔ تب ہی روح کچن سے نکلی اور ٹیبل کی طرف آئی۔ وہ سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھے بغیر ہی ٹیبل سے سامان اٹھانے لگی، لیکن اس کا سارا دھیان روح پہ دیکھ کے رانیہ کی آنکھیں غصے سے سرخ ہونے لگی۔ اسے کیا مسئلہ تھا؟ واحد کے سامنے باہر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے گھر میں کام کرتی ہے۔ امی نے واحد کا دھیان روح کی طرف دیکھتے ہوئے روح کو ہاتھ سے کھینچ کر پیچھے کیا، سخت نظروں سے اسے اندر جانے کا اشارہ کیا۔ روح فوراً ہی کچن میں جا کر چھپ گئی۔ آنٹی آپ کے گھر میں کوئی نوکر کام کرتا ہے، اس کا ذکر آپ نے پہلے نہیں کیا۔ واحد کا دھیان ابھی بھی کچن کے دروازے کی طرف ہے جہاں روح ابھی غائب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹا، وہ دراصل اسی محلے سے ہی آتی ہے، تھوڑا بہت کام کرتی ہے تو میری رانی اسے کچھ نہ کچھ دے دیتی ہے۔ انہوں نے اس کا دھیان ایک بار پھر سے رانیہ کی طرف دلانے کی کوشش کی، لیکن اس کی شکل کی بیزاری ہی بتا رہی تھی کہ اسے رانیہ میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے۔ اسی محلے میں ہے، گھر ہے اس کا کہاں؟ واحد نے جیسے ان کی اگلی بات سنی ہی نہ تھی، جبکہ اندر بیٹھی روح کو ایک بار پھر سے اپنی شامت آتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اور پھر ویسے ہی ہوا۔ تقریباً کچھ ہی دیر بعد باہر سے سب سے پہلے رانیہ کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنا شروع ہوئی۔ میں نے کہا تھا نا امی، یہ لڑکی میرا گھر نہیں بسنے دے گی۔ دیکھا آپ نے کیسے وہ اس کی طرف دیکھ رہا تھا اور اسی کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور اس کے گھر کی انویسٹیگیشن کر رہا تھا۔ لڑکی کبھی میرا گھر نہیں بسنے دے گی، میں اسے جان سے مار ڈالوں گی۔ جان بوجھ کر یہ واحد کے سامنے آئی ہے۔ وہ تیزی سے کچن کی طرف کی اور روح کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر باہر لانے لگی، جبکہ ایسا کرنے سے تانیہ اور ماریہ کی آنکھیں چمک اٹھی۔ انہیں بھی تو ہاتھ صاف کرنے کا موقع مل ہی گیا تھا، انہیں تو صبح سے ایک بار بھی ہاتھ اٹھانے کا موقع نہ ملا تھا۔ دیوار سے دیوار جڑی ہونے کی وجہ سے اسے چلانے کی اجازت نہ تھی۔ نہ جانے کتنی دیر خاموشی سے ان چاروں کی مار کھاتی رہی۔ کبھی کبھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھاگ جائے اس دنیا سے یا خودکشی کر کے ماری جائے۔ وہ اکثر اللہ سے پوچھتی تھی، اگر اس کی ماں باپ مار ڈالتے تو اسے زندہ کیوں زندہ رکھا؟ محبت کے قابل لڑکی تو ہرگز نہ تھی۔ اگر محبت کے قابل ہوتی تو کوئی اس سے محبت کرتا، کوئی تو ہوتا جو اس کے زخموں پر مرہم لگاتا۔ وہ ایک انچاہا وجود تھی، اتنی مار کھانے کے باوجود، اتنی ذلت کے باوجود اسے اٹھ کے رات کا کھانا بنایا خود کھانے کی ہمت نہ تھی۔ عشاء کی نماز ادا کر کے چٹائی پر لیٹ گئی۔ اگلے دن دوپہر 11 کے قریب وہ لوگ واپس آئے۔ انہیں اتنی جلدی جواب کی امید نہ تھی اور نہ ہی رانی کل کی طرح آج تیار تھی، بلکہ وہ تو ابھی اٹھی تھی۔ امی نے خوش آمدی انداز میں انہیں بلایا، لیکن اگلی بات پر ان کا چہرہ افق ہو گیا۔ وہ لڑکی جو آپ کے گھر کام کرتی ہے، ذرا بتائیں اس کا گھر کہاں ہے؟ وہ دراصل واحد نے جب اسے دیکھا ہے ہمیں ایک پل کو بھی چین نہیں لینے دیا۔ کچن میں کھڑی روح کی روح ایک بار پھر سے کام گئی تو کل کے زخم بھرے تھے، جبکہ کچھ ہی دیر میں باہر امی کی آواز آنے لگی۔ وہ تمام لازمات بھولی نہیں سنانے میں مصروف تھی۔ امی نے اونچی اونچی آواز میں کہا، اگر اسے رانیہ پسند نہیں ہے تو روح بھی نہیں ملے گی، کیونکہ وہ اسی گھر کی لڑکی ہے۔ اسی منوس نے ڈورے ڈالے ہوں گے اس پر، پہلے تو میں اسے رفع دفع کروں گی اس گھر سے، امی نے غصہ سے چلاتے ہوئے کہا، جبکہ ان لوگوں کو اندازہ ہو چکا تھا کہ اس گھر میں آ کر انہوں نے اس بچی کی جان مشکل میں ڈال دی ہے۔ اس عورت نے ایک نظر کچن کی کھڑکی سے جھانکتی معصوم سی اس لڑکی پر ڈالی جو اپنی شامت کا انتظار کر رہی تھی، اور چلی گئی۔ امی اونچی اونچی آواز میں روح کو پکار رہی تھی۔ وہ سست قدموں سے چلتی باہر نکلی، جہاں امی ہاتھ میں پائپ اٹھائے اسے پاس آنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ سر، وہ فائل میرے ہاتھ لگ چکی ہے جس پر ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں جن کے پاس وہ ویڈیو تھی۔ اس کے علاوہ میں نے وہ ویڈیو ریموو کر دی ہے اور میں کچھ ہی دنوں میں دبئی پہنچ جاؤں گی۔ ڈان کے ساتھ کام کرنا تو میرا خواب ہے۔ ڈان کے ساتھ کام کر کے ہی میں اپنے بابا کا بدلہ لوں گی۔ مجھے پتا ہے کہ وہ بابا کا بدلہ لینے میں میری مدد ضرور کریں گے۔ معصومہ نے انفارمیشن دیتے ہوئے کال بند کر دی۔ ہیزر نے یہ بات آ کر ڈان کو بتائی۔ ڈان پہلے ہی اپنی ٹیم میں ایک لڑکی کو رکھ کر پچھتا رہا تھا، اب دوسری لڑکی کو اپنے ساتھ رکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے اس نے ہیزر کو کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے لڑکی کے سامنے اس کے باپ کے قاتل کو ختم کیا جائے تاکہ وہ لڑکی اپنی زندگی میں آگے بڑھے۔ جبکہ کسی اور لڑکی کا نہ سن کر ڈان کے قریب صوفے پر بیٹھی اسٹائلش لیلا کے لب مسکرا اٹھے۔ مجھے پتا ہے اس دنیا میں کوئی بھی لڑکی میری جگہ نہیں لے سکتی، اس نے قدرے ہلکی آواز میں ہیزر سے کہا، کیونکہ ڈان کے سامنے اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا الاؤڈ نہیں تھا۔
کچھ دیر بعد لیلا بھی چلی گئی۔ تم لیلا کے بارے میں کیا سوچتے ہو؟ خضر نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ لیلا کے بارے میں کیا سوچتا ہوں؟ وہ ایک لڑکی ہے، میری ٹیم میں کام کرتی ہے، اگر اچھی ورکر نہ ہوتی تو شاید میں اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتا۔ لیلا ایک بہت اچھی ہیکر ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوبصورت بھی تھی۔ لیلا تمہیں پسند کرتی ہے، وہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ خضر نے اس کا دھیان لیلا پر لے جانے کی ناکام سی کوشش کی تو ڈان نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم شادی کر لو، گھر بساؤ، وہ تمہارا کام بھی سمجھتی ہے، لیلا کے ساتھ اچھے گزرے گی۔ تم میرے بچپن کے دوست ہو، بچپن کا ساتھ ہے ہمارا، میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں نہیں مارنا چاہتا، اس لیے کسی دن ٹائم نکال کر، زیادہ نہیں بس آدھا گھنٹہ تم خودکشی کر لو، کیونکہ مجھے تمہیں اپنے ہاتھوں سے مارتے ہوئے بالکل اچھا نہیں لگے گا۔ وہ شفاق انداز میں بولا، وہ محبت کرتی ہے تم سے، صرف تمہارے لیے ہے، وہ یہاں پر تمہیں اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ تمہارے ساتھ وفادار ہے۔ خضر نے ایک اور ناکام کوشش کی، لیکن اس بار ڈیول کی گھوری نے اس کا منہ بند کرا دیا۔ میں انڈر ورلڈ کا ڈان ہوں خضر، عشق سے حسین ہے میری دنیا، وہ کہہ کر جانے لگا۔ اور اگر تمہیں عشق ہو گیا تو؟ خضر نے جیسے آج ہار نہ ماننے کی ٹھان رکھی تھی۔ اس دنیا میں وہ لڑکی ہی نہیں بنی جس کے عشق میں یارم کاظمی گرفتار ہو جائے۔ وہ اسے سخت نظروں سے گھورتا وہاں سے نکل گیا۔ ہر انسان کا جوڑ بنا ہے اس دنیا میں، تمہیں بھی کوئی نہ کوئی ضرور ملے گی، پھر پوچھوں گا تم سے، عشق حسین ہے یا تمہاری دنیا؟ میں نے تو اس وقت ہی کہا تھا اس لڑکی کو گھر سے نکال دو، جب اس کا باپ مرا تھا، تب تو تم نے میری بات سنی نہیں، اس وقت تمہیں فری کی نوکرانی چاہیے تھی، ابھی تو کچھ نہیں، اس کی خوبصورتی تیری ساری بچیوں کی زندگی برباد نہ کر گئی تو نام بدل دینا۔ اقصیٰ خالہ جو کہ امی کی بچپن کی سہیلی تھی اس کے گھر میں آئی تھی۔ تو میں کیا کروں، تم ہی بتاؤ، یہ لڑکی میری بچیوں کی زندگی برباد کر دے گی۔ دوسری بار رانیہ کا رشتہ ٹوٹا ہے، 29 سال کی ہو گئی ہے وہ، لیکن ابھی تک کنواری بیٹھی ہے۔ ہائے یہ منحوس تیری بیٹیوں کا نصیب کھا گئی، اقصیٰ خالہ نے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ اپنی بیٹیوں کو بٹھا ایک طرف اور جلدی سے اس کے ہاتھ پیلے کر کے اس کو رفع دفع کر تاکہ تیری بیٹیوں کے اچھے رشتے آئیں۔ خالہ نے کہا، ارے کہاں سے کروں شادی، میرے پاس اس کے لیے پھوٹی کوڑی نہیں ہے، بڑی مشکل سے میں نے اپنی بیٹیوں کے لیے جہیز جمع کیا ہے۔ ارے تجھ سے جہیز مانگ کون رہا ہے؟ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ نہ رشتے کرواتی ہے لیکن کچھ نہیں لیتی، الٹا پیسے دیتی ہے۔ اقصیٰ خالہ نے سرگوشی والے انداز میں کہا، کیا مطلب ہے تمہارا اس بات کا؟ امی کا انداز بھی سرگوشانہ تھا۔ ارے وہ کوئی دبئی میں شیخ رہتا ہے، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہونی چاہیے، فون پر لڑکی سے نکاح پڑھاتے ہیں اور دبئی بلا لیتے ہیں، پہلے لڑکی اس شیخ کے ساتھ رہتی ہے اور بعد میں، خالہ بولتے بولتے خاموش ہوگی، بعد میں شیخ لڑکی کو آگے بھیج دیتا ہے، آخر جو لڑکی کے آباء و اجداد کو رقم دیتا ہے وہ واپس وصول بھی تو کرنی ہوتی ہے۔ کیا مطلب ہے لڑکی بھیج دیتا ہے؟ امی اب بات کو سمجھی تھی، توبہ توبہ، معصوم سی لڑکی ہے، میں اس کے ساتھ ایسا ہرگز نہیں کروں گی، چند پیسوں کے لیے نہیں بیچوں گی۔ امی نے فوراً انکار کر دیا۔ اقصیٰ کی سہیلی جو کافی عرصے سے مشہور تھی، لڑکیوں کے نکاح دبئی میں پڑھاتی ہے، اس نے کئی بار کہا کہ میری بیٹیوں کے نکاح کروا دو، لیکن اقصیٰ خالہ نے ہمیشہ ہی ٹال دیتی۔ ارے ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں یہ تھوڑی کہہ رہی ہوں اسے بھیج دو، میں تو بس تمہیں کہہ رہی تھی کہ رستے سے ہٹاؤ، میں نے تو بس آئیڈیا دیا۔ اب تمہاری بیٹیوں کی زندگی برباد کر رہی ہے، 25 سال کی تو ماریا ہو گئی ہے، اور جب تک یہ یہاں رہے گی تب تک تمہاری بیٹیوں کا کہیں کوئی چانس نہیں ہے۔ اور جنہیں تم چند پیسے کہہ رہی ہو نا بی بی، 20 لاکھ ہیں، ارے دھوم دھام سے اپنی بیٹیوں کی شادی کر سکتی ہو تم۔ خالہ بس اتنا بول کر اپنا بیگ اٹھا کر اٹھنے لگی۔ 20 لاکھ؟ امی کا منہ رقم سن کر کھل گیا۔ ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، لڑکی خوبصورت اور کم عمر ہو جیسی کہ روح ہے تو 20، 25 اور 30 میں بھی بدل سکتے ہیں۔ خالہ مزید لالچ دیتے ہوئے گھر سے باہر نکلی۔ رات کے تقریباً 3 بجے کا وقت تھا۔ تنظیم نہ جانے کب سے نگاہیں روح کے سوئے ہوئے وجود پر ڈالے اسے اپنی نظروں میں لیے ہوئے تھی، جبکہ دماغ میں بار بار اقصیٰ کی باتیں گونج رہی تھیں۔ ذرا سوچو تنظیم، تمہاری بیٹیوں کی زندگی سنبھل جائے گی اور ساتھ میں اس مصیبت سے بھی چھٹکارا مل جائے گا۔ بھولو مت، یہ تمہاری شوہر کے دھوکے کا نتیجہ ہے، وہ تم سے محبت کے دعوے کرتا تھا اور تم سے چھپ چھپا کر کسی اور لڑکی سے نہ صرف شادی کر رکھی تھی بلکہ اس میں سے ایک اولاد بھی پیدا کی ہوئی تھی۔ ارے سوتیلی مائیں کہاں پوچھتی ہیں، مگر تم نے نہ صرف اسے گھر میں رکھا بلکہ اس کی پرورش بھی کی۔ کب تک اسی کے بارے میں سوچتی رہو گی؟ تمہاری بیٹیاں اسی کی وجہ سے کنواری بیٹھی ہیں، رانیہ کا دوبارہ رشتہ اس کی وجہ سے ٹوٹ چکا ہے۔ تنظیم بیگم کے دماغ میں اقصیٰ خالہ کی باتیں چل رہی تھی، جبکہ آنکھیں اب تک روح کے معصوم چہرے کو دیکھ رہی تھیں۔ ویسے تو وہ ہر لڑکی کے 20 لاکھ روپے دیتا ہے، لیکن اس کے پورے 30 لاکھ مانگوں گی۔ ارے ذرا سوچو، 30 لاکھ روپے دے گا شیخ اور کوئی ایسا ہی نہیں اٹھا لے جائے گا، پہلے نکاح پڑھائے گا، جائز رشتے میں باندھ کر پھر بلائے گا اسے وہاں، اور دبئی میں جائے گی۔ ذرا سوچ، باہر ملک جا کر بھی کبھی کسی کی زندگی برباد ہوئی ہے؟ اور یہ تو اتنی تیز تراز ہے، خود ہی سب سنبھال لے گی۔ اقصیٰ اس کی بات پر تنظیم نے ایک بار پھر سے اس کے معصوم چہرے کو دیکھا۔ کیا واقعی وہ اتنی تیز ہے، اپنا آپ خود سنبھال لے گی؟
نہیں نہیں، میں اس لڑکی کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی، اتنا بڑا گناہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں۔ نہیں میں نہیں کروں گی اس کے ساتھ ایسا، نہ جانے وہ شیخ اس کا کیا حال کرتے ہیں۔ وہ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے اٹھ کر بیٹھی، تین بیٹیاں ہیں تیری، عمریں نکلتی جا رہی ہیں، کل کون بہائے گا انہیں؟ پہلے اس مصیبت سے جان چھڑا۔ ایک بار پھر اقصیٰ کی باتوں نے اس کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ ایک طرف اس کی 3 بیٹیاں تھیں جن سے وہ بے تحاشا محبت کرتی تھی اور ان کی زندگی میں بے انتہا خوشیاں دیکھنا چاہتی تھی۔ ہر ماں کی طرح اس کا بھی خواب تھا کہ اس کی بیٹیاں خوشحال زندگی گزاریں، جبکہ دوسری طرف معصوم سی روح نور جو صرف اس کے سہارے پر بیٹھی تھی، جو صرف اس کو جانتی تھی، صرف اس پر بھروسہ کرتی تھی، جو اسے امی کہہ کر بلاتی تھی، وہ بھی تو اس کی بیٹی تھی، ہاں مگر ستیلی۔ وہ آج شوہر سے ملنے جیل میں آیا تھا۔ بھائی میں بالکل ٹھیک ہوں، یہاں مجھے ہر چیز مہیا کی گئی ہے، لیکن پھر بھی ایسا لگتا ہے جیسے اپنا فرض نہیں نبھا رہا۔ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کبھی بھی مر سکتا ہے۔ مجھے ڈر ہے بھائی میں اس طرح سے نہ مر جاؤں۔ صرف شارف ہی اسے بھائی کہہ کر بلا سکتا تھا، کیونکہ وہ بچپن سے ہی اس کے ساتھ تھا۔ زیادہ تر وہ بھی اسے ڈیول کہتا تھا۔ اس کی ٹیم میں کام کرنے والے باقی سب لوگ اسے سر یا ڈیول کہہ کر پکارتے تھے، جبکہ خضر اسے کبھی ڈیول یا اس کے نام سے بلاتا تھا۔ میں چاہتا ہوں مجھے موت آئے تو میں آپ کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں بھائی، میں آپ کے لیے جان دینا چاہتا ہوں، اور دیکھیے گا میں ایک نہ ایک دن آپ کے لیے جان ضرور دوں گا۔ ہو گئی تمہاری تقریر، اب بند کرو یہ ڈرامہ۔ میں تمہیں یہ بتانے آیا تھا کہ کچھ دنوں میں پاکستان سے ایک لڑکی آنے والی ہے۔ اس کے پاس ایک فائل ہوگی جس نے ان سب لوگوں کے نام لکھے ہیں، جس کے پاس وہ فحش ویڈیو ہے، اور ان سب کے بھی جن کے پاس کبھی وہ ویڈیو تھی۔ اگر چاہتے تو میں اس فائل کو کسی اور طریقے سے بھی منگوا سکتا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی بھروسے کے قابل ہے، اس لیے میں نے یہ کام اسے دیا ہے، اور آگے یہ کام تم کرو گے۔ میں کچھ ہی دنوں میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا، تمہاری بے گناہی کا ثبوت میرے پاس ہے۔ اگلے کچھ دنوں میں کورٹ میں پیشی ہوگی اور تمہیں باعزت بری کر دیا جائے گا، اور اگر یہاں پر مسئلہ ہو تو خود سنبھال لینا، ہر وقت میری طرف مت دیکھا کرو۔ چھوٹے موٹے جھگڑے کر کے تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں سارے کام کاج چھوڑ کر تمہاری صلح کروانے یہاں آؤں گا؟ تو تمہاری غلط فہمی ہے، کوئی چھوٹے اسکول کے بچے نہیں ہو جو دوسرے بچے سے لڑو گے تو والدین تمہیں بچانے آئیں گے، اس لیے بہتر ہوگا کہ آئندہ مجھے یہاں تمہاری کوئی شکایت نہ ملے۔ وہ بہت دنوں سے آپ کو دیکھا نہیں تھا، اس لیے میں آپ کو مس کر رہا تھا بھائی، آپ کو تو پتہ ہے آپ کے علاوہ میرا ہے ہی کون۔ بات کرتے کرتے وہ ایموشنل ہو گیا۔ وہ جب اسے بھائی کہتا تو آپ کہہ کر پکارتا، اور جب ڈیول کہتا تو تم کہہ کر بلاتا۔ تمہاری گرل فرینڈ ہوں جو تم مجھے مس کر رہے تھے، اور اب تم مجھے دیکھو گے تو تمہیں چین آ جائے گا اور سکون سے بیٹھ جاؤ گے کسی لوفر عاشق کی طرح۔ وہ کب سے خاموش بیٹھا اسے سن رہا تھا، لیکن اب بولا تو پاس کھڑے ہجر اور سامنے بیٹھے شاف دونوں کی ہنسی چھوٹ گئی، لیکن وہ نہیں ہنسا، وہ ہنستا نہیں تھا۔ اب تمہاری کوئی شکایت نہ ملے، مجھے ایک ہی ہفتے میں تمہیں یہاں سے نکلوا لوں گا۔ وہ اٹھتے ہوئے سخت نظروں سے ان دونوں کو گھورتے ہوئے بولا تو وہ دونوں کی بتیسی خاموش ہو کر اندر بیٹھ گئی۔ ڈان اٹھ کر باہر چلا گیا تو خضر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ لیلا کیا ٹھیک سے ان کو تنگ نہیں کر رہی جو اس طرح سے مرچیں چھپائے ہوئے ہیں؟ شوف نے غصے کی وجہ پوچھی۔ ارے وہ کیا تنگ کرے گی، جب سے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ ہماری ٹیم میں کوئی اور لڑکی نہیں آنے والی ہے، بیچاری جل جل کر دعا ہو رہی ہے۔ 1000 بار تو کل کا یہ کہہ چکی ہے، اگر وہ لڑکی معصومہ اس سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو اس کا کیا ہوگا؟ جبکہ یہ بات وہ اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ ڈان کو اس میں بالکل بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، پھر بھی ڈان کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کسی دن تنگ آ کر ڈان اس سے شادی کر ہی لے گا۔ مجھے بھی یقین ہے کہ بھائی کی شادی لیلا بھابی سے ہوگی، اس لیے تو میں نے اسے ابھی سے بھابی بلانا شروع کر دیا۔ ہاں بیٹا، ایک بار ڈان کے سامنے بھی بلانا اسے بھابی، میں بھی دیکھوں تیرے منہ میں زبان رہتی ہے کہ نہیں۔ ہجر نے گویا اسے چیلنج کیا۔ آئی ایم سوری، میں ابھی تیرا یہ چیلنج قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ میری یہ زبان ابھی بہت سارے کارنامے سر انجام دینے والی ہے، اس لیے مجھے اس کی ضرورت ہے جسے میں رسک میں نہیں ڈال سکتا۔ آخر اسی زبان سے ہی تو میں نے اللہ کے سامنے بھابی کے لیے دعائیں کرنی ہیں کہ جلدی سے انہیں لیلا سے محبت ہو جائے اور پھر اس سے شادی ہو جائے۔ لیکن پھر یہ محبت والی بات سوچ کر نہ میں تھوڑا کنفیوز ہو جاتا ہوں، کیونکہ محبت تو ان لوگوں کو ہوتی جن کے اندر کوئی جذبات ہوں، بھابی کے اندر تو کوئی جذبات ہی نہیں ہیں۔ لیکن پھر میں یہ سوچتا ہوں کہ سارے دل اللہ پاک نے بنائے ہیں، سب کے اندر جذبات بھی وہی پیدا کرتے ہیں، ایک نہ ایک دن بھابی کے دل میں بھی محبت جیسا جذبہ ضرور پیدا ہوگا، شوف نے کہا۔ اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ اللہ وہ جذبات لیلا کے لیے پیدا کرے گا؟ خضر نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ لیلا کی محبت میں سچائی ہے، لیلا سے زیادہ پیار انہیں اور پیار کوئی نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کے دل میں محبت اسی کے لیے ڈالتا ہے جو اس سے سچی محبت کرتا ہو۔
اور تمہیں بھی یہ لگتا ہے کہ ڈیول کو لیلا سے زیادہ اور کوئی پیار نہیں کر سکتا؟ ہاں بالکل، تم نے شاید دیکھا نہیں، لیلا نے 2 بار بھائی کے لیے گولی کھائی ہے۔ جہاں بھی بھائی کی جان خطرے میں ہوتی ہے وہ سب سے آگے ہوتی ہے۔ لیلا بھائی سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کے پیار کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھے یقین ہے کہ لیلا بھائی کو خود سے پیار کرنے پر مجبور کر دے گی۔ اور اگر ڈیول کو کسی اور سے پیار ہو گیا، میرا مطلب ہے کسی تیسرے سے، تو ہزر نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے ایسا کبھی ہو سکتا ہے؟ بھائی کو پیارا، ہاں، جوک آف دا ڈے، بھائی کو کبھی کسی سے محبت نہیں ہو سکتی، اور اگر ہو بھی گئی تو تمہیں کیا لگتا ہے لیلا کسی تیسرے کو برداشت کرے گی اپنے اور بھائی کے بیچ میں؟ اسی لیے تو میں معصومہ کو لے کے پریشان ہوں، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ بیچاری کیسے کہوں معصومہ کوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ڈیول میں اتنی آسانی سے تمہارے آدمی کو جیل سے باہر آنے دوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں ہوگا، نہیں ہونے دوں گا۔ شارف کو اب پھانسی کے پھندے تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب تم بھی اپنے وفادار آدمی کو بھول جاؤ، انسپکٹر سائم نے اس کے سامنے آتے ہوئے کہا۔ ارے انسپکٹر سائم، آپ یہاں؟ یہ وقت تو آپ کی بچی کے اسکول سے چھٹی کا ہے۔ نہ، اب یہ مت کہیے گا کہ میرا دیدار کرنے کے لیے آپ اپنی بچی کو اسکول سے لینے نہیں گئے۔ اتنی لاپرواہی اچھی نہیں ہوتی، وہ بھی تب جب آپ نے شیر کے منہ میں ہاتھ ڈالا ہو۔ مجھے اس طرح سے مت دیکھیں انسپکٹر صاحب۔ ارے میں آپ کی بچی کو کچھ نہیں کروں گا۔ ڈیول اپنے دشمنوں کی کمزوریوں کو استعمال نہیں کرتا، یہ ڈیول کے کام کرنے کا انداز نہیں ہے۔ مگر آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے، میں اور کچھ نہیں چاہتا، بس اتنا چاہوں گا کہ آئندہ مجھ سے مخاطب ہونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ آپ کی بیٹی بہت پیاری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی گال پر ڈمپل نمایاں ہو رہا تھا، جبکہ سامنے کھڑے انسپکٹر سائم کا دل چاہا کہ اس کے خوبصورت چہرے کو بگاڑ کر رکھ دے جو اس کے 4 سالہ بیٹی کے بارے میں بات کر رہا تھا، لیکن وہ مجبور تھا۔ دبئی کی پولیس کسی عام باشندے پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتی تھی، اور دبئی کی عوام کی نظروں میں ڈان ایک عام آدمی تھا جس سے بہت کم لوگوں نے دیکھ رکھا تھا۔ ارے میں نے صرف تصویر بھیجی تھی، ان لوگوں نے ایڈوانس میں 5 لاکھ بھیج دیے، میں نے تو ابھی کہا بھی نہیں تھا کہ لڑکی کو بیچیں گے بھی یا نہیں۔ اقصیٰ نے ان کے سامنے 5 لاکھ کی گڈی رکھتے ہوئے کہا۔ اقصیٰ، میں ایسا کوئی کام نہیں کروں گی، میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا میں روح کو نہیں بیچوں گی، کہیں نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ اور تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری اجازت کے بغیر تم نے ان لوگوں کو تصویر بھیجی کیوں؟ تنظیم بیگم کو غصہ آ گیا تھا، اور اوہو، اس وقت میری منتیں کر رہی تھی، اس لڑکی نے میری زندگی تباہ کر دی ہے، اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہوں، میں نے تمہاری ہمدردی ہی کی تھی، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ یہ ہمدردی میرے ہی گلے پڑ جائے گی۔ ان لوگوں کو لڑکی پسند آئی اور وہ لوگ 30 لاکھ دینے کو بھی تیار ہیں، لیکن تمہیں کیا ضرورت ہے ان پیسوں کی؟ تمہیں تو اپنی بیٹیوں کی زندگی برباد کرنی ہے، ایسے ہی ساری زندگی بیٹھی کنواری رہ جائیں گی۔ میرا کیا ہے، میں تو یہ پیسے واپس بھیج دوں گی۔ صرف تصویر دیکھ کر 5 لاکھ بھیج ڈالے، 30 لاکھ ذرا سوچو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی تیری بیٹیاں۔ خیر تیری مرضی، اب میں ذرا بھائی کے گھر جا رہی ہوں، یہ پیسے تم اپنے پاس رکھو، واپسی پر لے جاؤں گی، اقصیٰ نے شاطرانہ انداز میں کہتے ہوئے بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی، جبکہ تنظیم نے کپ کپاتے ہاتھوں سے وہ گڈی پکڑی اور اندر جا کر اپنے کمرے میں رکھنے لگی۔ اس کا سارا دھیان ان پیسوں پر تھا۔ اس کی تینوں بیٹیوں کی زندگی سنبھل سکتی تھی اور ساتھ میں روح سے جان بھی چھوٹ سکتی تھی، لیکن اس کا ضمیر اسے بار بار ایسا کرنے سے روک رہا تھا۔ اس کا ضمیر ایک معصوم لڑکی کی زندگی برباد ہونے نہیں دے رہا تھا، لیکن کب تک؟ اب مجھے صرف روح چاہیے، روح نور، مجھے روح نور ہر قیمت پہ چاہیے۔ سن لو اقصیٰ، تم نے اس کی تصویر مجھے بھیجی تھی، تمہیں بھیجنے سے پہلے یاد رکھنا چاہیے تھا، اگر اس لڑکی پر شیخ کا دل آ گیا تو کسی بھی طرح اسے حاصل کر لے گا، اس لڑکی کے گھر والے مانیں یا نہ مانیں، لیکن اب وہ لڑکی مجھے چاہیے۔ تمہارے پاس 24 گھنٹے کا وقت ہے، ان 24 گھنٹوں میں اگر تم نے ان لوگوں کو نکاح کے لیے تیار نہ کیا تو میں تمہارا وہ حال کروں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا ہوگا۔ شیخ صاحب نے ہر کوشش کر چکی ہوں، لیکن اس کی سوتیلی ماں اسے بیچنے پر تیار ہی نہیں ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ اسے 30 لاکھ دینے کو تیار ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کیا کروں، لیکن اگر آپ کہتے ہیں تو میں ایک اور کوشش کر لوں گی۔ اگر 30 لاکھ پر نہیں مانتے تو پھر انہیں 40 پہ مناؤ، اگر پھر بھی نہیں مانتے تو میرے لوگ اسے اٹھا لائیں گے، اور یاد رکھنا کہ اس وقت صرف وہ لڑکی نہیں بلکہ تمہاری بیٹیاں بھی ساتھ ہوں گی۔ شیخ کی بات نے اقصیٰ کے رونگٹے کھڑے کر دیا۔ ایسا بھی کیا ہے اس لڑکی میں کہ شیخ اس پر اتنے پیسے لٹانے کو تیار ہیں؟ ہمیں تو کبھی اتنی اچھی نہیں لگی، مانا بہت خوبصورت ہے، لیکن شیخ نے اس سے پہلے بھی تو بہت خوبصورت دیکھی ہوں گی۔ مجھے وہ لڑکی چاہیے کسی بھی قیمت پر، جب سے میں نے اسے دیکھا ہے میرا دل کسی کام میں نہیں لگ رہا، اب جب تک میں اس لڑکی کو حاصل نہ کر لوں تب تک سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔